الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواه البخاري. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا ذبیحہ کھا لے، بس یہ مسلمان ہے کہ اس کے لیے ذمہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا ہے. بس اس کے ذمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیانت نہ کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے. اس میں 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں. نماز ہماری طرح ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے. بعض شارحین حدیث نے یہ فرمایا ہے کہ شاید اس وقت دیگر فرائض کے احکام نازل نہ ہوئے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. در حقیقت یہ 3 بنیادی چیزیں تمام فرائض، عقائد اور اعمال کو شامل ہیں. من صلی صلاتنا، یعنی جو ہماری نماز پڑھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، جس طرح خود حضور ادا فرماتے تھے، اور اس میں جو عقیدہ بنیاد ہے اس نماز کی، توحید باری، آخرت، ملائکہ، ضروریات دین، ان سب پہ ایمان ہوگا تو نماز وہ پڑھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. پھر اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی توحید کا تذکرہ ہے، تو گویا کسی طرح کے شرک کا امکان نہ رہا. عظمت الہی کا اور اس کی ربوبیت کا اقرار ہے. تو جب اس نے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، تکبیر کہہ کر، کائنات سے کٹ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ کائنات کا پالنہار وہ ایک ہے، تو پھر وہ غیر اللہ سے امیدیں کیوں وابستہ کرے؟ پھر فرمایا وہ ہمارے قبلہ کو قبلہ مانے. یہ تو نماز کی باطنی کیفیات ہیں. ظاہری جو نماز کے ارکان ہیں، لباس پاک ہو، وقت درست ہو، کوشش کرے باجماعت پڑھے، وضو صحیح ہو، رخ قبلہ کی طرف، اور قبلہ وہی ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہے، یعنی بیت اللہ شریف. یوں تو نصارہ کے ہاں بھی عبادت ہے، یہود کے ہاں بھی ہے، اہل کتاب کے بھی ہے، لیکن قبلہ بھی الگ ہے.
طرز عبادت بھی الگ ہے، عبادت کی عبارات اور جو الفاظ ہیں وہ بھی الگ ہیں۔ اگر کوئی اس نماز سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور جس طریقے اور سلیقے سے سکھائی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ہمہ گیر اس میں بات ہے جو عقائد و نظریات اور کیفیات باطنی کا بھی احاطہ کرتی ہے اور اعمال ظاہری کا، حرکات و سکنات کا بھی احاطہ کرتی ہے کہ ظاہراً رکوع سجود رخ قبلہ کی طرف بھی وہی ہو جو حضور کا قبلہ ہے، یعنی بیت اللہ شریف۔ تو جب یہ ساری شرائط پوری کرے، اور دو ہی چیزیں ہیں، اعتقاد اور عمل۔ اعتقاد میں آگے عبادات آتی ہیں، عبادات میں ساری عبادات کی جامع نماز ہے۔ اگر کوئی نماز ہی چھوڑ دیتا ہے تو کسی اور نیکی کی اس سے توقع رکھنا فضول ہے۔ جس نے بنیاد ہی ڈھا دی وہ آگے عمارت کیا تعمیر کرے گا؟ اگر کوئی وہ اچھا کام کرتا بھی ہے تو اس اچھے کام کے پیچھے اس کی کوئی دنیا کی خواہش یا ضرورت ہوگی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ نماز ادا نہیں کرتے لیکن اور کئی اچھے کام کرتے ہیں، بعض کافر بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ میں نے امریکہ میں نیو یارک میں یہ دیکھا کہ بڑی بڑی بلند عمارتیں لوگ بناتے ہیں تو اس کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، زمین کھود کر زمین دوز بناتے ہیں، بیسمنٹ، تو اس میں ایک ہال مسجد کے لیے چھوڑ دیتے۔ تو وہاں ہندوستان کے ایک مشہور سکھ فیملی تھی، وزیر اعظم ہندوستان امریکہ جاتی تو اندرا گاندھی کا زمانہ تھا، وہ بھی ان سے ملتی، اتنی اہمیت ان کی تھی۔ تو ان کی ایک مٹھائی کی دکان اور ہوٹل نما کچھ چیز تھی، باقی انہوں نے بہت سی کرائے پہ دی ہوئی تھی، تو بیسمنٹ میں مسجد تھی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو سکھ ہیں اور بیسمنٹ میں مسجد کا کیا مطلب؟ تو میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی یہ مسجد جو ہے نا بیسمنٹ میں ہو تو عمارت کی حفاظت ہوتی ہے، عمارت محفوظ ہے، یعنی غرض دنیا ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اطاعت الہی میں نماز جو فرض عین ہے ہر مسلمان پر، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو اگر وہ کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد ہوگا۔ تو کافر بھی نیکی تو کرتے ہیں، کوئی اسپتال بنا دیتا ہے، کوئی راستہ بنا دیتا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کر جاتا ہے، تالاب بنا دیتا ہے، تو اس کے پیچھے خواہشات دنیا ہوتی ہیں، اور اللہ کریم نیکی ضائع نہیں فرماتے۔ جو دنیا کے لالچ میں کرتے ہیں انہیں دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دنیا سے دے دیتے ہیں، لیکن اس نیکی کا کوئی حاصل قیامت کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آخرت کے لیے کی ہی نہیں ہے۔ آخرت پر یقین نماز کی ادائیگی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دین پر نہیں رسومات پہ چلتے ہیں۔ رمضان شریف میں نمازیں پڑھنا، تراویح پڑھنا ایک رسم بن گئی ہے، ہر کوئی آ جاتا ہے چلو پڑھیں پڑھیں پڑھیں، رمضان گیا، نمازیں بھی گئی، تراویح بھی گئی، تو پھر یہ دین تو نہیں ہے۔
اگر چھوٹ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ ایک رواج تھا، رسم تھی کہ رمضان میں پڑھنی ہے، تو رمضان میں پڑھی پھر چھوٹ گئی۔ اور حضور فرماتے ہیں من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز، اب ہماری سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی نماز ہے، جو اس خلوص سے، نیت سے، اس اعتقاد، اس عقیدے سے، انہی الفاظ، انہی تکبیرات، انہی حرکات و سکنات، اسی رکوع سجود قیامت آیات کو دہرائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ تعلیمات نبوت اور کلام باری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ نے وصول کیا۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ تھے، میرا یہ عقیدہ ہے اور متقدمین علماء حق کا بھی یہ عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی رفاقت کے لیے اللہ نے خاص طور پر لوگ پیدا کیے تھے، خاص لوگ تھے جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے عقیدہ اور عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی، تم ٹھیک کر رہے ہو۔ یہی دلیل ہے اسلام کے برحق ہونے کی۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درمیان سے نکال دینا چاہے تو باقی تو کفار و مشرکین رہ جاتے ہیں، جو ساری عمر اپنی بدنصیبی پہ روتے رہے اور حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ بتائیں گے کہ حضور نے کیا دین سکھایا، تو گویا دین نابود ہو جاتا ہے۔ اس میں قید یہ ہے صلی صلاتنا، ہماری نماز۔ اب اس میں بدنی طہارت بھی ساری آ گئی، وضو بھی اس طرح کرے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، مسواک سے، ہاتھ منہ دھونے سے، پاؤں دھونے تک، بدن کو پاک کرنے تک، لباس کے پاک ہونے تک، وہ سارا معاملہ بھی اس میں آ گیا۔ آگے بنیاد عقیدہ توحید ہے، ربوبیت باری کا اقرار ہے، پھر اپنا وعدہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے، تیرے سوا نہ کسی سے کوئی امید رکھتے ہیں، نہ تیرا حکم چھوڑ کر کسی اور کی بات مانیں گے تیرے مقابلے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر طرح کی مدد کے طلبگار بھی تجھ سے ہیں۔ پھر آگے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو تیرے مقبول بندوں کا، اس سے ہمیں بچا لے جو گمراہ اور تباہ حال لوگوں کا تھا۔ پھر اس میں پھر اللہ کی عبادت کا اقرار ہے کہ میرا جانی، مالی، بدنی جو میں کرتا ہوں اللہ وہ تیرے لیے، تو گویا ساری زندگی کے سارے کردار کا احاطہ ہو گیا۔ پھر بطور تشکر کے صلاۃ و سلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ ساری نعمت مجھ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی۔ آگے پھر شہادت ہے توحید باری کی، رسالت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر درود شریف ہے، دعا ہے نزول رحمت کی، پھر اپنے لیے دعا ہے میرے حال پہ رحم فرما، میرے والدین پہ رحم فرما، دنیا و آخرت ہماری آسان کر دے۔ تو یہ ساری زندگی کے سارے امور ظاہری اور باطنی سب کا احاطہ کر لیتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر، ہمارے قبلہ کو قبلہ مانتا ہو، اس نے یہ تاکید بھی کر دی کہ نماز کے عقیدہ اور باطن کے اعتبار سے بھی وہ ہو، اور ظاہری جو حرکات و سکن وہ بھی ہماری طرح۔ اب باقی رہ جاتا ہے کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، کھانا۔ فرمایا جو ہمارا ذبیحہ کھا لے، جو حلال کھائے، جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ کھائے، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ نہ کھائے۔ تو اس ایک دو لفظ جملے نے کہ ہمارا ذبیحہ کھائے، زندگی کا پورا نصاب ارشاد فرما دیا کہ حلال کمائے اور حلال کھائے، حرام کے قریب نہ جائے۔ تو جو یہ شرائط پوری کرے اس کا ذمہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کے ذمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ یہ ریاست اسلامی میں کہتے ہیں نا کفار کو یہ ذمہ ہے، ذمہ سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ ریاست اسلامی کی حفاظت میں، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت ریاست اسلامی کی ذمہ داری ہے، اس لیے انہیں ذمہ کہتے ہیں۔ تو جو یہ کرے اس کا ذمہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی یہ جرأت نہ کرے کہ اللہ کی حفاظت میں جو بندہ ہے وہ اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ اگر زیادتی کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی اس ذمہ داری میں خیانت کا مرتکب ہو، یعنی وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اللہ کریم کی حکم عدولی کر کے اللہ کی حفاظت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو زندگی کا پورا فلسفہ اس چھوٹے سے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو دیا۔ اللہ کریم ہمیں یہ شعور بخشے کہ ہم اس کی باریکیوں کو سمجھ سکیں، یہ توفیق بخشے کہ ہمیں ان پہ یقین آئے، یہ توفیق بخشے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، اور وہ کریم بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو قبول فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں ایک اعرابی یعنی دیہاتی حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا عمل تعلیم فرما دیجئے، ایسا کام بتا دیجئے جو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرما دیجئے جو کام میں کروں اور میرا داخلہ جنت میں یقینی ہو جائے۔ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس میں شریک نہ کر۔ عقیدہ اور عمل دونوں اس میں آ گئے۔ لفظ عبادت جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غیر مشروط اطاعت، اور غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کی کر، کسی کو اس میں حصے دار نہ بنا۔ تو گویا سارا معاملہ عقیدے کا اس میں حل ہو گیا۔ پھر فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ،
اور فرض نمازیں قائم کر ادا کر۔ غور فرمانا چاہیے ہمارے ان بھائیوں کو جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ بنیاد ہے اسلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی، اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ یہ تو کافر کا کام ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ بنیاد ہے اسلام کی، اور کردار کی اصلاح کے لیے از حد ضروری ہے۔ نماز میں تمام حرکات و سکنات کا محور و مرکز آخرت ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں دے لیکن آخرت کے ساتھ، یعنی حلال اور جائز دے، حرام اور ناجائز سے بچا تاکہ میری آخرت خراب نہ ہو۔ جب آپ نماز تک کوئی بندہ ادا نہیں کرتا تو گویا اسے آخرت کی فکر نہ رہی، اور دنیا کی فکر تو کافر بھی کرتا ہے، تو گویا اس کا رویہ ایسا ہو گیا جیسا کافروں کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر نماز کو پکا کر لے، تو کی مسئلہ قائم کر لے نماز کو، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت۔ جب نماز کا وقت ہو، صلاۃ المکتوبہ، آپ نے فرائض کی بات فرمائی، فرض تو کسی حالت میں جانے نہ دے۔ فرض ادا کر دیے جائے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ سنت ادا کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر اس پر عمل فرمایا ہے، اور وہ ضروری ہے۔ اور سنت چھوڑ دینے سے نماز تو ہو جاتی ہے، ثواب میں نقصان اور کمی رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف فرض پڑھتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے، اور سنت نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، وہ بے نمازی نہیں ہے۔ لیکن فرائض ادا ہو گئے، نماز ہو گئی، لیکن سنت چھوڑ دینے سے جو سنت کا اسے ثواب ہونا تھا وہ ضائع ہوتا ہے، اور سنت چھوڑ دینے سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ سنت کے بعد نفل ہے، نفل پڑھے تو منافع ہے، مزید ثواب ہوتا ہے، نہ پڑھے تو نقصان نہیں ہوتا۔ نماز ادا ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی نہیں آتی، لیکن سنت چھوٹ جانے سے ثواب میں کمی آ جاتی۔ لیکن اگر نفل بھی چھوڑ دے، سنت بھی چھوڑ دے، تو کسی حال میں فرض نہ چھوڑے۔ یہ حضور نے تلقین فرمائی ہے کہ تقوم صلاۃ المکتوبہ، فرائض کو کسی حال میں جانے نہ دے، یہ کم از کم ہے۔ تؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ جو اس پر فرض ہو جائے وہ پوری دیانتداری سے ادا کرے، یعنی مالی معاملات میں بھی احکام الہی کو مد نظر رکھے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ ہو گیا نا جی، رشوت لے لو، چوری کر لو، ڈاکہ کر لو، جو پیسہ ہے اس پہ زکوٰۃ بھی دے دو یا خیرات کر لو۔ یہ نہیں، جب یہ زکوٰۃ کیا ہے، ایک فلسفہ ہے کہ میرے پاس جو مال میری ضرورت سے زائد 1 سال پڑا رہا ہے، یہ سارا جو میں نے کھایا ہے، جو بچا ہے، یہ سارا میرا نہیں، یہ مال اللہ کا ہے، اس نے مجھے دیا ہے، مجھے استعمال کی اجازت دی ہے، اسراف کی نہیں دی۔ میرا نہیں ہے، میرا تو ہوتا تو میں اسے آگ لگا دیتا۔ اللہ کا ہے، اس نے کہا ضرورت کا کھاؤ، ضائع نہیں کر سکتے۔ اب جو بچ گیا، سال اس کی ضرورت پیش نہیں، اس پہ 100 میں سے 2.5 روپے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ پہ دینا فرض ہو گیا، تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ یہ میرا نہیں، اس کا ہے۔
اس نے 40 میں سے 39 تو پھر مجھے رکھ دے دیے کہ تم رکھو، استعمال کرو، کھاؤ پیو، لیکن ایک میرے نام پہ مستحقین کو دے دو، تاکہ تمہیں 100 میں سے 2.5 روپے دے دو، تاکہ میں یہ احساس رہے کہ یہ مال میرا نہیں۔ جب مال اللہ کا ہے تو اس میں چوری کا یا رشوت کا یا دھوکے کا یا حرام کا ملانے کی کوئی ضرورت ہے؟ جب اپنا ہے ہی نہیں، اپنا مال ہے ہی نہیں، تو پھر اس میں چوری زوری سے اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا سارے مالی معاملات بھی اس میں آ گئے، عقائد و نظریات بھی آ گئے، اور روحانی بھی اور جسمانی بھی، اطاعت و عبادات اور کیفیات بھی آ گئیں۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان شریف کے روزے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ کی عبادت، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، اس میں کمی نہ آنے دو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اب رمضان کا روزہ کلی طور پر بندے کو یہ بتا دیتا ہے کہ نہ گھر تیرا ہے، نہ پانی تیرا ہے، نہ اناج تیرا ہے، نہ کھانا پینا تیرا ہے، نہ بیوی تیری ہے، نہ بچے، سب اللہ کا مال ہے۔ اس نے پانی پینے سے روک دیا، تو نہیں پی سکتا، جب اجازت دے گا پیے گا، تیرا نہیں ہے، اس کا ہے۔ اس نے کھانے سے روک دیا، تو نہیں کھا سکتا، جب اس نے سحری کی اجازت دی تھی تو نے کھا لیا، اس نے روک دیا، اب جب شام کو اجازت دے گا، افطار ہوگا تو کھائے گا، تیرا نہیں ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں سے روک دیا تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اس کا ہے، اس نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اس اطاعت میں جو کیفیات روحانی ہیں، اوصاف ملوکیت حاصل ہوتے ہیں، فرشتوں جیسی صفات حاصل ہوتی ہیں، اور ان کے بدلے جو انوارات نصیب ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں قائم کر لے۔ تو اس شخص نے عرض کی، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذہ شیئا ولا انقص منہا۔ اس نے کہا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر کچھ اضافہ بھی نہیں کروں گا اور اس میں کمی بھی نہیں آنے گا۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس پہ جم جاؤں گا، اس میں فالتو نوافل تسبیحات یہ وہ، میں اس پہ کوئی اضافہ نہیں، جو آپ نے فرمایا میں اس پہ جمع ہوں، لیکن اس میں کمی بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس نے جب اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا، فلما ولا، تو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی خواہش ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ کسی جنتی کو دیکھے، وہ اس شخص کو دیکھے۔ یعنی عقیدے، عمل، کردار، تعلق باللہ، اطاعت پیغمبر میں ساری حرکات و سکنات دین بن جاتی ہیں۔ اس لیے ارشاد ہے نا کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، کہ دنیا کا کام بھی وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو وہ بھی دین ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے حکم کا نام ہے۔ تو مومن دنیا کا کام بھی اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرتا ہے، تو مومن کی دنیا، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا جی میں دنیا دار ہوں، مومن دنیا دار نہیں ہوتا، مومن دیندار ہوتا ہے۔
وہ خواہ دکاندار ہے، کاروباری ہے، کاشتکار ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، سپاہی ہے یا افسر ہے، کلرک ہے یا دفتر کا انچارج ہے، بڑا افسر ہے یا چھوٹا ہے، وزیر ہے یا سفیر ہے، جب وہ مسلمان ہے الحمدللہ تو اپنے سارے دنیا کے کام اللہ کی اطاعت کے مطابق کرے گا تو وہ سارے کام عبادت بن جائیں۔ تو مومن دنیا دار نہیں ہوتا، دنیا داری کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ دنیا بھی مومن کی دین ہوتی ہے، اور کافر دیندار نہیں ہوتا، اس کا دین بھی دنیا ہے۔ یوں تو دین کے نام پر ہر قوم نے کچھ رسومات بنا رکھی ہیں، لیکن اگر سارے عالم کفر کا مطالعہ کیا جائے ان کے دین اور نظریات کا، تو ان کی ہر عبادت حصول دنیا کے لیے ہے۔ یہ بت اولاد دیتا ہے، یہ دیوی بارش برساتی ہے، یہ دیوتا دولت دیتا ہے، یہ بیماریاں ٹھیک کرتا ہے، اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں کہ روز حساب یہ ہماری شفاعت کرے گا، قیامت کو حساب اس کو ہم نے دینا ہے، آخرت میں ہمارا یہ ایسا کوئی تصور ہے؟ ساری دنیا کی، تو اس لیے کافر کا دین بھی دنیا ہے، یعنی دین کے نام پر جو رسومات اختیار کر لی ہیں کافر نے، وہ بھی دنیا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض تک کی بات کی کہ جنت میں جانے کے لیے فرائض کی پابندی کافی ہے۔ اس سے منع نہیں فرمایا آپ نے کہ کوئی تسبیحات پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر اذکار کرے اور دولت سمیٹے، اس سے نہیں روکا، کم از کم فرمایا کہ کم از کم جو ہے وہ فرائض، عقیدے میں بھی صاف ہو، عقیدہ بھی، عبادات بھی صاف ہوں، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، جو فرض ہے نجات کے لیے کافی ہے، وہ جنت چلا جائے گا۔ اب اس پر زیادتی کرتا ہے تو اور درجات پائے گا، سنت ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، سارا دن پڑھتا ہے۔ محققین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی بیٹھے بیٹھے فرصت ملتی 2 رکعت نفل ادا فرما دیتے۔ تہجد پابندی سے حضور پر تہجد فرض تھی، وہ تو الگ بات ہے، لیکن عام دن بھر میں بھی جیسے فرصت پاتے 2 رکعت نفل پڑھتے۔ تو اہل اللہ کی، صوفیاء کی بھی عادت رہی ہے کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں، تو اس زیادتی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کم از کم بتایا۔ اب جو فرائض کا بھی تارک ہے اس کے پاس تو پھر کچھ بھی نہ بچے، کیونکہ کم از کم فرائض کی پابندی عقیدے کے ساتھ ضروری ہے، خلوص دل کے ساتھ۔ تو خدا نخواستہ کسی سے فرائض بھی چھوٹ گئے تو باقی بچا کیا؟ اللہ توفیق دے سب کو۔ اور حضور نے بشارت دی کہ اگر کوئی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتے تو اس شخص کو دیکھ لو، حالانکہ اس نے وعدہ یہ کیا تھا کہ کم از کم جو یہ فرائض ہیں ان میں کوتاہی نہیں کروں۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی یہ طائف کے رہنے والے تھے، اور بہت بڑا بنو ثقیف بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے معزز افراد میں سے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں طائف کے گورنر بھی رہے، دارالخلافہ کی طرف سے بہت عظیم انسان تھے۔
وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش نصیب لوگ تھے، اللہ نے چن چن کے بنائے تھے اسی غرض کے لیے، اور جو بوجھ ابتداء اسلام میں انہوں نے اٹھایا وہ انہی کا حوصلہ تھا، جو قربانیاں انہوں نے دیں وہ انہی کا حوصلہ تھا، اور جو نعمتیں انہیں میسر تھی یہ بھی انہی کا نصیب تھا۔ کیا خوش نصیبی ہے کہ بندہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز اور جا کر اپنی گزارش پیش کر لے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت جنت کی کوئی ایسی نعمت بتائیے کہ دل کر جائے کہ جنت میں جانا چاہیے، بندہ کوشش کرے جنت کے لیے، بندہ نیک ہو جائے، عبادت کرے اور کوشش کرے، کوئی ایسی نعمت بتا دیجئے کہ دل میں تڑپ پیدا ہو جائے کہ وہاں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے بڑے آرام سے فرمایا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں حضور جلوہ کرم ہوں گے، جنتی آپ کی خدمت میں آیا جایا کریں۔ یہ کیا لوگ تھے، انہیں اس عالم میں یہ جنت نصیب تھی، جنت کی یہ نعمت انہیں اس دار دنیا میں نصیب تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بعد مجھے آپ کے بعد کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے پھر پوچھنا نہ پڑے۔ یہ برکت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حصے میں آئی کہ انہوں نے اتنے سوال کیے بارگاہ رسالت میں کہ پھر ان کے بعد سے قیامت تک کوئی ایسا سوال نہیں آیا جس کا جواب انہوں نے لے کے نہ رکھا۔ اب 15ویں صدی جا رہی ہے، 1500 سال میں تو ابھی تک تو کوئی ایسا سوال نہیں آیا جس کا جواب مل نہ جائے۔ کیا عجیب لوگ تھے اور کیا رحمت الہی تھی ان پر۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے جس کے بعد مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، بس وہ میرے لیے عمر بھر کافی۔ فرمایا قال قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ اللہ کو مان لینا اور اس پر جم جانا کسی بزرگ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت دعا فرمائیے، ایسا دور آ گیا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، دنیا سے سکون اٹھ گیا ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، بیویاں پریشان ہیں، میاں پریشان ہیں، اولاد پریشان ہے، کوئی خوش نہیں ہے، جس سے پوچھو وہ چھاجوں روتا ہے، ہر بندہ دکھی ہے، لوگوں کی زندگی سے سکون اٹھ گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا بات تو معمولی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت بات معمولی ہے،
ساری دنیا پریشان ہے اور آپ کہتے ہیں بات معمول. فرمایا چھوٹی سی بات ہے. کیا؟ فرمایا یہ اللہ کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں اس لیے پریشان. یہ اللہ کو اللہ مان لیں پریشانی ختم. اللہ کو اللہ مان لینے سے مراد یہ ہے کہ میرا رب بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. صحت دی ہے تو اس کی عطا ہے، بیماری بھیج دی ہے تو اس کا فیصلہ ہے. امارت دے دی ہے تو اس کا انعام ہے، غربت اور مفت سے بھیج دی ہے تو اس کا فیصلہ ہے. فرمایا جو اللہ کی مان لیں، اللہ سے اختلاف نہ کریں تو پریشانی کس بات کی؟ ساری پریشانی ایک بات میں ہے کہ یہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، اختلاف کرتے ہیں. تو ان کے اختلاف سے اللہ کے فیصلوں پہ تو اثر کو نہیں پڑتا، لہذا پریشانی نہیں کو ہونا پڑتا ہے، پریشان ہی رہیں گے. اور غالباً انہوں نے اسی حدیث کی تشریح کر دی جو حضور کا ارشاد ہے کہ کہو اللہ کو مان، اللہ پر ایمان لایا ہوں، فاستقم، پھر اس پر جم جا. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ کائنات اس کی ہے، کائنات کا مالک وہ ہے. مال، جان، اولاد، جائیداد، موٹر، گاڑی، امیری، غریبی، صحت، بیماری، نیک نامی یا بدنامی، جو بھی ہے سب اس کی طرف سے ہے. میرے لیے اگر میری بدنامی ہو رہی تو بدنامی ہی اس وقت ضروری ہوگی. اگر میں بیمار ہوں تو اس وقت میرا بیمار ہونا ہی میرے لیے بہتر ہوگا. اگر صحت مند ہوں تو اسی کا انعام ہے اس وقت صحت مند ہونا بہتر. اگر مقروض ہو گیا ہوں تو اس وقت میرا مقروض ہونا ہی بہتر ہوگا. اور اگر ادا ہو گیا، دولت آ گئی تو اس وقت دولت. یہ سب اللہ کی طرف سے سمجھ لے اور درمیان میں اپنی رائے چھوڑ دے تو پھر کس بات کی پریشانی؟ تو فرمایا کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مان لو. اس کا اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں اس کی اطاعت کرو، ہر بات میں اس کی عظمت کا اقرار کرو، کہیں اس کے فیصلوں سے اختلاف کی جرات نہ کرو، ایسا سوچو بھی نہیں. تو جو یہ کر لے اس کے لیے کوئی پریشانی باقی رہتی ہے؟ کچھ بھی پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں. سب درست ہے، یہی ٹھیک ہوگا. حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید، بہت نازک مزاج تھے، بہت نازک مزاج تھے. بہادر شاہ ظفر آپ کی زیارت کو گیا تو خانقاہ میں جلوہ افروز تھے، مٹی کا گھڑا پڑا تھا، اوپر پیالہ پڑا تھا. تو بادشاہ کو پیاس محسوس ہوئی. وہاں تو کوئی ایسی بادشاہت والی بات نہیں تھی. بادشاہ نے اٹھ کر گھڑے سے خود پانی پیا، پیالہ بھر کے پانی پیا اور پیالہ گھڑے پہ رکھا، تھوڑا سا ٹیڑھا رکھا. انہیں بڑا ناگوار گزرا. انہوں نے کہا یار بہادر شاہ تم بادشاہی خاک کرو گے، گھڑے پر پیالہ تو سیدھا رکھ نہیں سکتے، تو بادشاہی کیا کرو گے؟ اتنا ان سے برداشت نہ ہوا. ایک مرید تھا، وہ سال میں 2 دفعہ حاضر ہوتا، دور رہتا ہوگا تو کہیں دور سے آتا، 6 مہینے بعد ضرور حاضری دیتا، 2-4 دن رہتا چلا جاتا. ایک دفعہ اس نے عرض کی حضرت میرے لیے ایک حکم فرمائیے، میں آتا ہوں بارگاہ میں رہتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، ارشادات سنتا ہوں، سبق لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں، کوئی مجھے آپ نے کبھی فرمائش نہیں کی. کوئی میرے لیے میری خواہش ہے آپ کوئی فرمائش کریں اور میں وہ پوری کروں، کوئی مجھے چیز لانے کا کہیں، کوئی میرے ذمہ کام لگائیں. آپ فرمایا ٹھیک ہے یار تم آتے. اس نے کہا نہیں جی. جب اس نے مجبور کیا تو فرمایا اگر تم اچھا کرو نہ سال میں 1 دفعہ آیا. اس نے کہا حضرت میں پہلے بڑی مشکل سے 2 دفعہ آتا ہوں تو آپ نے اس میں سے میرا تو میرا آپ نے پابندی لگا کر سال کا فاصلہ کر دیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم اتنا بے تحاشا کھاتے ہو کہ تمہیں کھاتا دیکھ کر میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تم چلے جاتے ہو میرا پیٹ کئی دن خراب رہتا ہے.
تو تم سال میں ایک دفعہ ہوگے تو میں ایک دفعہ بیمار ہوں گا، تم مجھے سال میں 2 دفعہ دیا۔ کھاتا دوسرا تھا، بیمار آپ ہو جاتے۔ اسے دیکھ، نزاکت طبع دیکھی۔ ان کی اہلیہ محترمہ بڑی سخت مزاج تھی اور بڑا شور کرتی اور بے دریج گالیاں بھی دیتی۔ تو کوئی قابلی پٹھان مرید آیا ہوا تھا، اسے کوئی چیز لینے، مردانے میں بیٹھے تھے، زنانے میں بھیجا، جاؤ گھر سے فلاں چیز لے آؤ۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ میں فلاں ہوں، حضرت نے فلاں چیز منگوائی۔ اس نے کہا تیری ایسی تیسی، تیرے حضرت کی بھی ایسی تیسی، دم تو لینے نہیں دیتے ہو، بیٹھنے دیتے، یہاں نکمے بیٹھے ہیں، تمہاری فرمائشیں پوری کرتے نہیں۔ یہ شور ہوا۔ اب وہ قابلی تھا، جب اس نے حضرت کو بھی سلواتیں سنائیں تو وہی بھڑک گیا، زبان کاٹ ڈالوں گا خو۔ حضرت نے سنا، فرمایا بھاگو، اسے پکڑ کر لے آؤ، آگے سے زبان نہ چلائے، اسے لے آئے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے نازک مزاج ہیں اور اتنا شور شرابہ برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی تقسیم ہے، شاید یہی میری ترقی درجات کا سبب ہو۔ اگر اللہ نے یہ بھیج دی ہے اور اس کا مزاج ایسا ہے تو یقیناً وہ کریم ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت، میرے لیے یہ ضروری ہوگا، تب اس نے بھیجا ہے۔ بات تو یہ ہے نا بھائی، اللہ کو ماننا تو یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ بذراء و رغبت اس پہ اللہ کا شکر کیا جائے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا کھا لیں، کڑوا آ جائے تو پھر نہیں جی میں بڑا مشکل میں ہوں، میں بڑا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کو مان، آمنت باللہ، اللہ کو تسلیم کر، اللہ کو اللہ مان، فاستقم، پھر اس پہ ڈٹ جا، دنیا و آخرت کی فکروں سے آزاد۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وعن طلحة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہما عبید اللہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد تأثر الراس نسمع مدی صوته ولا نفقه ما يقول۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نجد میں سے، اہل نجد میں سے، اس کے بال پریشان تھے اور بنبناہٹ سی انداز میں وہ بات کر رہا تھا، ہمیں وہ بنبناہٹ سنائی دیتی تھی، اس کے الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے۔ حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور اس نے اسلام کے بارے بارگاہ رسالت پناہی میں سوال عرض کیا۔ فقال رسول اللہ علیہ وسلم خمس صلاۃ فی الیوم واللیلہ، اس نے اسلام کے بارے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں۔ پہلی بات اسلام کی، اسلام میں داخلہ، مسلمان کی پہلی نشانی رات اور دن میں 5 نمازیں۔ فقال هل علی غیرہن، اس نے کہا اس کے سوا بھی مجھ پر ہے، ان 5 کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ 5 نمازوں سے مراد 5 فرض نمازیں تھیں، تو اس نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے مجھ پر۔ فقال لا الا ان تطوع،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ فرض تجھ پہ کچھ نہیں، اپنی طرف سے تو زیادتی کرنا چاہے، سنتیں پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تو وہ تو اپنے لیے محنت کر رہا ہے، اس سے روکا نہیں جاتا، لیکن کم از کم رات اور دن میں فرض نمازیں یہ بنیاد ہے اسلام کی، گویا انہیں چھوڑ دینا اسلام کو چھوڑ دینے کے مترادف۔ پہلی بات، بنیادی بات، رات اور دن میں 5 نمازیں، اور اس پر تو زیادتی کرتا ہے تو وہ تیری نوافل ہیں، تیری ہمت ہے، تو سنتیں ادا کرتا ہے، پھر تو ساری رات نوافل پڑھتا ہے، تو تیری ہمت ہے جتنا کما سکتا ہے، لیکن یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر مسلمان کی شناخت نہیں ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام شہر رمضان، اور نماز کے بعد دوسری شناخت ہے رمضان شریف کے مہینے کے روزے بغیر عذر شرعی کے چھوڑے نہیں جا سکتے۔ کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، قضا کر سکتا ہے، بیمار ہے قضا کر سکتا ہے، کوئی ایسا بیمار ہے پیر فرتوت ہے، اس کے واپس صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ وہ ہر صورت ادا کرنے ہیں، خواہ فدیے کی صورت میں، خواہ قضا کی صورت میں، اور قضا سے بھی قرآن کریم مشورہ دیتا ہے، جہاں قضا کی اور فدیے کی اجازت، وہاں فرماتے ہیں ان تصوموا خیر لکم، اگر تم سفر میں یا بیماری میں روزہ رکھنے کی اہلیت رکھتے ہو تو روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے، کیونکہ رمضان کی قضا پھر رمضان میں نہیں ہوتی، غیر رمضان میں ہوتی ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو اس کے اپنے روزے فرض ہو جاتے ہیں، تو رمضان میں روزہ رکھنے کا اپنا ثواب ہے، اپنا درجات ہیں، اپنا مزہ ہے، اپنی روحانی کیفیات ہیں۔ فقال هل علی غیرہ، اس نے کہا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ قال لا الا ان تطوع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تو نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ تیری مرضی، اس سے منع نہیں ہے۔ اگر تو نفلی زیادتی کرنا چاہتا ہے تو وہ تیری مرضی۔ قال ذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا بیان فرمایا کہ پھر رمضان کے بعد مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔